اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس، اے لوگو۔ ان آیات میں اسلام کے بنیادی مقاصد یعنی توحید، صداقت قرآن اور حقانیت نبوت وغیرہ پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسلام کیونکہ کسی خاص قوم، ملک اور وقت کا دین نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کا تا قیام قیامت دین ہے، اس لیے عام خطاب سے دعوت دی جا رہی ہے۔ یا ایہا الناس، اے تمام انسانوں۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال قائم کیا جا رہا ہے۔ نعمت ایجاد اور بقا کا ذکر فرما کر ثابت کیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی تم اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اگر وہ کرم نہ فرماتا تو تم فنا کی دنیا سے وجود کی دنیا میں کیسے آ سکتے؟ پھر اس نے مزید کرم یہ فرمایا کہ تمہیں پیدا کر کے تمہارے آرام و آسائش اور حیات و بقا کے سارے سامان خود فراہم کر دیے۔ اگر وہ تمہیں صرف پیدا کر کے چھوڑ دیتا اور اپنے لطف و عنایت سے تمہارے رزق اور آسائش کا انتظام نہ فرماتا تو تم پیدا ہوتے ہی ہلاک ہو جاتے۔ اب جبکہ تمہارا وجود بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے اور تمہاری زندگی اور بقا بھی اسی کی نظر رحمت کی محتاج ہے اور کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ جب ایجاد و ربوبیت میں وہ وحدہ لا شریک ہے تو الوہیت میں کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ جب لا خالق الا اللہ اور لا رب الا اللہ کو تسلیم کرنے میں انکار کی گنجائش نہیں تو لا محالہ لا الہ الا اللہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور جب اس پر ایمان محکم ہو گیا تو لا معبود الا اللہ پر بھی یقین راسخ ہو جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات پاک ہے جو ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے۔ توحید کے نازک اور پیچیدہ مسئلے پر قرآن کا استدلال آپ نے ملاحظہ فرما لیا، کتنا فطری، کتنا سادہ ہے، اس کے باوجود کتنا مؤثر اور یقین پرور ہے۔ ایک ان پڑھ عامی، ایک عالم، ایک محقق اور اسرار کائنات کے سمندر کا ماہر غواص سب یکساں طور پر اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں فلسفہ و حکمت کے صحائف میں توحید کے دلائل پڑھیے، فنی منہ شگافیوں، پیچیدہ اصطلاحات، مقدمات کی ترتیب کا پریشان کن چکر آپ کو مرعوب تو کر دے گا لیکن یقین کی دولت سے آپ کا دامن خالی ہی رہے گا۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے جس نے 14 صدیوں سے دانشوران عالم کو حیرت و استعجاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے مد مقابل اور تم جانتے ہو۔ اس کا مفرد ندن ہے جس کا معنی ہے المثل المناوی، یعنی وہ شخص جو کسی جیسا بھی ہو اور مخالف بھی ہو۔ مشرکین کے بتوں کو انداد کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ علامہ بیضاوی تحریر فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ لَمَّا تَرَكُوا عِبَادَتَهُ إِلَى عِبَادَتِهَا وَسَمُّوهَا آلِهَةً، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی تھی اور صرف ان بتوں کی عبادت ہی کرتے تھے اور ان کو الہ
خدا بھی کہتے تھے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے پر تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ یہ دلیل ہے قرآن کریم کے کلام الہی ہونے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی۔ یہ چیلنج صرف عرب کے شعراء اور بلغاء کے لیے نہیں بلکہ عرب و عجم کے سب منکرین کو دیا جا رہا ہے۔ اسلام کے دشمنوں کے لیے یہ کتنا آسان طریقہ تھا کہ 3 آیت کی ایک صورت بنا کر قرآن کے اس چیلنج کا جواب دے دیتے، اور اس طرح قرآن، نبوت اور اسلام کی صداقت اور عظمت کو یکدم ختم کر کے بیک کرشمہ سے کار کا منظر دکھا دیتے۔ لیکن 14 صدیاں گزر چکی ہیں اور شرق و غرب کے بدخواہ اپنی بے چین خواہشوں، لگاتار کوششوں اور جاں گسل کاوشوں کے باوجود اس چیلنج کا جواب آج تک نہیں دے سکے اور نہ قیامت تک دے سکیں گے۔ جیسے قرآن نے پیشین گوئی کر دی ہے تو اب کسی انصاف پسند ذی ہوش کے لیے یہ ماننے میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جس عبد مقرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ رسول ہے۔ اس ایک آیت میں قرآن کے کلام الہی ہونے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی ایسی دلیل پیش فرما دی جس کے سامنے بڑے بڑے سرکش مخالفوں کی گردنیں جھک گئیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیجئے انہیں جو ایمان لائے اور کیے نیک عمل۔ حق واضح ہو جانے کے بعد حق کا انکار کرنے والوں کے لیے جو عذاب تیار کیا گیا ہے، اس کے ذکر کے بعد ان لوگوں کو جو ایمان اور نیک اعمال سے متصف ہیں اللہ تعالیٰ کی سرمدی نعمتوں کے مژدہ سے خرسند کیا جا رہا ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں عمل صالح وہ ہے جس میں 4 چیزیں ہوں: علم، نیت، صبر اور اخلاص مظہری۔ نیز اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جنت کی ابدی نعمتوں کا حقیقی مستحق وہ ہے جو ایمان اور عمل صالح دونوں سے متصف ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیجئے انہیں جو ایمان لائے اور کیے نیک عمل، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب کھلایا جائے گا انہیں ان باغوں سے کوئی پھل تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیا گیا انہیں پھل صورت میں ملتا جلتا، یعنی جنت کے میووں کی شکل تو ایسی ہوگی جس سے وہ پہلے سے آشنا ہیں، لیکن ان کا ذائقہ اور خوشبو بالکل نرالی ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یعنی بالکل پاک و صاف، نہ جسمانی آلائشوں کا وہاں گزر ہوگا اور نہ اخلاقی عیوب سے ان کی سیرت کا دامن داغدار ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان انعامات کی بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ عارضی نہیں ہوں گے بلکہ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال
مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں لا یستحیی ای لا یخشا وقیل لا یترک وقیل لا یمتنع، مقصد یہ ہوا کہ کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اگر مکھی، مکڑی، مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین چیز سے مثال دینا ضروری ہو تو اللہ تعالیٰ کسی کے اعتراض کے ڈر سے ایسی مثال کو ترک نہیں فرماتا۔ سلیم الطبع لوگ تو مثال کے مفید ہونے کی وجہ سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عجیب خدا کا کلام ہے جس میں مکڑی اور مچھروں کا ذکر ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے، ان کے رب کی طرف سے اتری ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کیا قصد کیا اللہ نے اس مثال کے ذکر سے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہتیروں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتیروں کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ الضلال اصلہ الہلاک، قرطبی، زلال کا اصلی معنی ہلاک ہونا ہے، اور فسق عرف شرع میں کہتے ہیں الخروج من طاعت اللہ عز وجل۔ القرطبی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے نکل جانا۔ ان کی نافرمانی کی نوعیت اگلی آیت میں تفصیلاً بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے توڑ دینا، وہ رشتے اور تعلقات انفرادی اور اجتماعی جن کو محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم فرمایا ہے، ان کو قطع کرتے رہنا، اپنے جاہ و منصب کے لیے ظلم و ستم اور فتنہ و فساد برپا کرتے رہنا، یہ ان کے کرتوت تھے، اور جن کے یہ کرتوت ہوں ان کو ہلاکت و تباہی سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں نقض میثاق کو شکست توبہ، موجب لعنت شود در انتہا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو توڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی کو اسے پختہ باندھنے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے رہتے ہیں اسے حکم فرمایا اللہ نے جس کے جوڑنے کا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے رہتے ہیں زمین میں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا؟ از راہ حیرت و تعجب کفار سے پوچھا جا رہا ہے کہ اتنی آفاقی اور انفسی، ظاہری اور باطنی دلیلوں کے باوجود وہ کفر کی جرت کیسے کر رہے ہیں؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان مقصود ہے تو پھر موت کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ موت انسان کو فانی زندگی سے نکال کر ابدی اور دائمی زندگی کی طرف لے جاتی ہے، تو یہ موت ہزار نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ دوسری قابل غور چیز یہ ہے کہ یہاں دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر ہے۔ اگر قبر کی زندگی مانی جائے تو 3 زندگیاں اور 3 موتیں لازم آئیں گی، اور یہ آیت کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ثم یحییکم سے قبر کی زندگی مراد ہے، کیونکہ اس کے بعد ارشاد ہے ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں ثم کا لفظ استعمال ہوا ہے جو تعقیب اور تاخیر کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اس زندہ ہونے کے بعد ہوگا،
لیکن اس کے بعد فوراً نہیں بلکہ دیر کے بعد، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جبکہ قبر کی زندگی کو تسلیم کیا جائے۔ اگر کہا جائے کہ ثم یحییکم سے مراد حشر کی زندگی ہے تو پھر ثم کے استعمال کا محل معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ جب قبروں سے اہل قبور اٹھائے جائیں گے تو فوراً بارگاہ الہی میں پہنچیں گے، کسی کو ٹال مٹول یا تاخیر کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ سب بحث اس وقت ہے جبکہ یہاں زندگی اور موت کے عدد کا حصر مقصود ہو، حالانکہ علامہ قرطبی اور دیگر محققین نے تصریح کی ہے کہ حصر مقصود نہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ میں 4-5 دفعہ تک موت و حیات کا تکرار ثابت ہے۔ بہرحال اس آیت سے کسی طرح حیات قبر کا انکار ثابت نہیں ہوتا۔ تمام اہل سنت کا یہی مذہب ہے کہ قبر کی زندگی حق ہے، اور متعدد احادیث صحیحہ جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں حیات قبر کو ثابت کرتی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ آئندہ رکوع میں انسان کی پیدائش اور اس کو خلیفۃ اللہ کا منصب عطا کیے جانے کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے اس سے پہلے اس کے شرف اور اس کی عظمت کا بیان فرمایا کہ زمین اور اس کے شکم میں پنہاں بے پایاں اور بیش قیمت خزینے، لہلہاتے ہوئے کھیت اور رسیلے اور رنگیلے پھلوں سے لدے ہوئے سرسبز باغات، اونچے پہاڑ اور گہرے دریا، رنگ برنگ پرندے اور گوناگوں چوپائے، یہ سب کچھ اسی کی خدمت گزاری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسے چاہیے کہ ہر چیز کو اپنے تصرف میں لائے، اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنی خدمت لے، لیکن جادہ حق سے بھٹکے ہوئے انسان کی پستی کا کیا کہنا کہ اس نے مخدوم ہوتے ہوئے اپنے چاکروں کو اپنا مطلوب بنایا، بلکہ بعض نے تو انہیں خدائی کے تخت پر بٹھایا اور ان کو اپنا مخدوم اور مطاع بنا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی بے انصافی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ آیت کے اس حصہ نے انسان کو اپنے بلند مقام سے آگاہ کیا اور اس خود فراموش کو جھنجھوڑا تاکہ وہ اپنے چہرے سے ذلت و رسوائی کی گرد صاف کرے۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں 7 آسمان۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے۔ استوا کا صلہ جب الہ ہو تو اس کا معنی قصد کرنا، متوجہ ہونا ہوتا ہے۔ مقصد یہ کہ زمین کی تخلیق کے بعد ارادہ خداوندی آسمان کی آفرینش کی طرف متوجہ ہوا، اور اس نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اسے ایسے درست فرمایا کہ اس میں کوئی کمی اور کجی باقی نہ رہنے دی۔ ان آیات سے علم تخلیق کائنات، کاسموجینی کی تفصیلات اور جزئیات کا بیان مقصود نہیں، بلکہ غرض یہ ہے کہ انسان کائنات سماوی و ارضی میں غور کرے اور اس کو نیست سے ہست کرنے والے کی قدرت کا اعتراف کرے، اور رب قدیر نے اس کی بقا اور آسائش کے لیے جتنے مکمل انتظامات کیے ہیں ان سے جائز فائدہ اٹھائے اور اس کی ان عنایات بے پایاں کا شکریہ ادا کرے۔